السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور ایک بکری ذبح کی۔ تب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کھیل سمجھ کر اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کر ڈالا۔ اس کی ماں یہ حال دیکھ کر دوڑی، لڑکا مارے ڈر کے بھاگ کر چھت پر چڑھ گیا۔ جب لڑکے نے ماں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوڑا اور چھت سے گر کر وہ بھی مر گیا۔ اس عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے اور پوچھا، تمہارے لڑکے کہاں ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال ظاہر کیا کہ اگر دونوں لڑکوں کی ناگہانی موت بیان کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا نہیں کھائیں گے اور آزردہ خاطر ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بہت اصرار کیا کہ ان کو تلاش کر کے لائیں، ہم ان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، تب ناچار ہو کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صورتحال بیان کی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بے قرار ہوئے اور دونوں لڑکوں کی لاش پر جا کر کھڑے ہوئے اور دعا کی۔ فوراً ہی دونوں لڑکے زندہ ہو گئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کھانا تناول کیا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کی ہڈیوں کو جمع کیا اور اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ سالم بکری بن گئی اور زندہ ہو کر بھاگنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور گھر لوٹ آئے۔ کبھی کبھار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگے پاؤں پتھروں پر چلتے تو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے نیچے آ کر نرم ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک کے نشان اس پتھر پر نقش ہو جاتے اور لوگ اس نقش مبارک کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک سے منقش ہوا تھا رد کرتے اور برکتیں حاصل کرتے۔ اس طرح کا ایک پتھر بیت المقدس میں بھی ہے۔ مصر میں کئی جگہ وہ پتھر جن پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان ہیں وہ موجود ہیں۔ سلطان قاتبیانی نے ایک پتھر جن پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک کا نقش تھا 20,000 دینار میں حاصل کر کے وصیت کی کہ اس قدم مبارک کے نقش کو میری قبر کے نزدیک نصب کیا جائے۔ وہ اب تک اس جگہ پر نصب ہے۔ زائرین اس نقش پا مبارک سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ حدیث شریف کی بہت سی کتابوں میں لکھا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ چاند کی چاندنی میں اور سورج کی روشنی میں نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی بیٹھتی تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھیں دکھ گئیں۔ شدت درد سے بے چین ہو کر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس شدت درد سے نجات حاصل کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ ایک اور واقعے میں درج ہے کہ ایک شخص کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اس کی بصارت ختم ہو گئی، اسے بالکل دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فریاد کی اور اپنی آنکھوں کی روشنی مانگی۔ دلوں کی روشنی دینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آنکھوں پر دعا پڑھ کر پھونکی تو خدا کے کرم سے وہ آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں اور اس شخص کو اس طرح دکھائی دینے لگا جیسے وہ پہلے کبھی دیکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں ایک شخص کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا۔ روحوں کے مسیحا نے اس جسم کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹانگ بالکل صحیح اور درست ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ شخص چلنے پھرنے لگا۔